بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ یہاں جس علم کی بات کی گئی ہے یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کی پہچان اور اللہ کے احکامات کی پہچان ہوتی ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنا۔ اس کے پھر دو درجے ہوتے ہیں۔ دین کا ایک علم وہ ہے جو ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے۔ مثلا نماز ہر فرد پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، تو نماز کے بنیادی مسائل سیکھنا، روزے کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اور اسی طریقے سے اس کا جس زندگی کے جس شعبے سے تعلق ہے عملی دنیا میں، عملی زندگی میں، اگر ملازم ہے تو ملازمت کے، تاجر ہے تو تجارت کے، کسان ہے تو زراعت کے، اگر وہ کسی اور شعبے دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں کے جو شرعی مسائل ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، سود کا، رشوت کا، یہ سب چیزیں اس کو سیکھنی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو بنیادی باتیں سیکھنا یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی صحیح طریقے سے گزر جائے اللہ کی منشا کے مطابق، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو گناہ گار ہے، جس کی اس کو قیامت والے دن جواب داری ہو سکتی ہے کہ تجھے میں نے وقت بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، دنیا داری کے لیے تیرے پاس بہت وقت تھا، لیکن تو نے دین کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں کیا، یہ پوچھ ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ پھر ایک علم کا درجہ وہ ہے جو جیسے علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، تو وہ علم کا درجہ فرض کفایہ ہے، یعنی امت میں ایسے افراد اتنی تعداد میں رہنے چاہیے کہ جس سے علم محفوظ رہے اور آگے نسلوں تک منتقل ہوتا رہے، اور امت میں سے جب کسی کو کسی بھی علمی مسئلے میں ضرورت ہو، فتویٰ پوچھنے کی، مسئلہ پوچھنے کی، تو ایسے افراد تیار ہونے چاہیے کہ جو اس کو جواب دے سکے اور اس کی رہنمائی کر سکے۔ تو وہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند افراد بھی، معاشرے کے کچھ افراد بھی اگر اس ذمہ داری کو اٹھا لیں گے تو دوسرا معاشرہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنی ذات کا علم ہے، فرض عین ہے، وہ تو ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے، انفرادی۔ تو اس سے مراد وہ علم ہے۔ باقی رہا جو دنیا کا علم ہے، جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے کام چلاتے ہیں، جیسے ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، یا اور تجارت کا علم ہے جو ہمیں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اداروں میں، تو وہ علم یہاں مراد نہیں ہے۔ اسکول کالج کا جو علم ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس حدیث کو چسپاں کرنا یہ مس پلیس کرنا ہے، غلط جگہ پر ایک چیز کا استعمال کرنا ہے۔ وہ ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، ضرورت ہے، اس لیے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ صرف اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے پیٹ ہماری ضرورت ہے، رہن سہن، مکان، یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کچھ علم چاہیے، تجربات چاہیے۔ تو یہ علم جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں، اس لیے ان کو فنون کہنا چاہیے۔ یہ جو یونیورسٹیوں، کالجوں میں ہم حاصل کرتے ہیں وہ فن ہوتا ہے، یعنی ہنر ہے، ہنر کہہ لیجیے آپ اس کو۔ علم جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی ذات اور اس کے احکامات، اللہ کے رسول کی ذات اور ان کے احکامات تک انسان کو پہنچائے، وہ علم ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ ایک آدمی باوجود انجینئر ہو جانے کے، اچھا ڈاکٹر ہو جانے کے، اس حوالے سے وہ صفر ہو، بیچارہ جاہل ہو، اس کو بنیادی طور سے نماز کے مسئلے بھی نہیں آتے،
تو یہ اس معاملے میں وہ کوتاہ ہے. بہت بڑا تاجر تو ہو گیا، دنیا کی ساری تجارت کی اس کو بہت خبر ہے، لیکن نماز میں سجدہ سہو ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے ابھی تک بالکل بنیادی جہالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے. یہاں اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میں ایک فریضے کی کوتاہی کر رہا ہوں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب.